اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ علماء سے، بزرگوں سے، مذہبی رہنماؤں سے. اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر 2 نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو، اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو، لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. عقیدت کرنے سے پہلے نا، کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے، اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو، بہت دفعہ سوچو، پرکھو اس کو 20 طریقے سے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا، یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے، بزرگ بنا لینا، کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا. کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوا ہوتا ہے نا. رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگ و دو نہ کیا کرو، لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو، اس کو پرکھا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ بیعت ہوتے ہیں نا، فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، اس سے اصلاح لے رہا ہوں، یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو، وہ کیا ہو؟ وہ 1 نمبر ہو. اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو. 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے. 4 میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا، وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو. میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں، اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ بات بیچ میں آ گئی نا. دیکھو، جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو، بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جس سے روحانی علاج کرایا جائے. روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں، وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے، صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے، دولت کی محبت نکل جائے، شہرت کی محبت نکل جائے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے، جنت کی لالچ پیدا ہو جائے، جہنم کا خوف پیدا ہو جائے، سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر کہلاتے ہیں، روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے، روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا مطلب؟ یزکیہم، نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا، ان کو گناہوں سے پاک کرنا، توبہ کروانا ان سے، عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے. تو یہ روحانی. تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے، تابعین کے بعد تابعین، تبع تابعین کے لیے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا رہا ہے. یہ جو 4 سلسلے ہیں نا، نقش بندی، قادری، سہراوردی اور چشتی، یہ 4 سلسلے اسی کی کڑی ہیں. ایک کہ باقاعدہ پھر اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اس کو باقاعدہ ایک مرتب کیا، اس کو ایک نظام بنایا. جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا، فقی مسائل، لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقہا نے سمیٹ کے 4 سلسلوں میں بند کر دیا. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 برحق ہیں. تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا، جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے، یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے، یہ بھی بکھرا ہوا تھا. تو یہ 4 سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. چشتی، قادری، سہراوردی اور نقش بندی، اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب جیسے یہ جو 4 سلسلے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں لیکن بدعتی بھی گزرے ہیں. تو ایسے ہی یہ 4 تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے، مگر 2 نمبر بھی گزرے ہیں. کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں 2 نمبر تھا. بھائی 2 نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا، جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، میجورٹی انہی 4 سلسلوں میں سے کسی میں سے
سے تعلق نظر آئے گا آپ کو. یہ کس کے لیے؟ روحانی علاج. اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں, دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں, لہذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے. وہ روحانی علاج نہیں. اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے, تو اس سے بھی جسمانی شفا, یہ چڑیل والی شفا مراد نہیں ہے جو چڑیلیں بھاگیں گی. اس سے بھی کیا مراد ہے؟ روحانی شفا. انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے. حسد یہ روحانی بیماری ہے. دوسرے کے پاس پیسہ آ رہا ہے, ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے. ابے تو تیرے سے چھین تھوڑی رہے ہیں یا تو تیرا پیسہ اٹھا کے اس کو دے رہے ہوتے تو تجھے کیا خیال ہے؟ اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا, ہمارا مونیٹائز نہیں ہوا, تو اس کے مونیٹائز ہونے کی وجہ سے تیرا ڈی مونیٹائز تھوڑی ہوا ہے بھائی. آج کل یہ بھی یوٹیوبر میں چل رہا ہے. ابے ہم نے 5 سال پہلے بنایا تھا, اس نے پچھلے سال بنایا ہے, اس نے وہ گالی بھی دے دیتا ہے, اس کے ویورز لاکھوں, اور ہم اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے کوئی ویورز ہی نہیں ہیں. یہ بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں. ایک یوٹیوبر آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے میں اتنی محنت سے مفتی صاحب محنت کر کے ایک چیز بناتا ہوں اور بڑی تمیز سے چلتی نہیں ہے, اور آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو ہٹ ہو جاتا ہے. کہہ رہا آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو, تو میں نے کہا آپ بھی چھوڑ دو. وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ چھوڑتے ہیں وہ بھی نہیں ہٹ ہو رہا, اس سے اچھا لطیفہ چھوڑ رہے ہیں وہ نہیں چل رہا. سمجھ آ رہی؟ یعنی یوٹیوب کی دنیا میں اب یہ بھی کیا چل رہا ہے؟ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. تو یہ جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. آپ کا مونیٹائز نہیں ہو رہا, اس پہ افسوس ہونا سمجھ میں آتا, یہ نیچرل ہے. لیکن دوسرے کا کیوں ہو رہا ہے اس پہ ٹینشن لینا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ حسد ہے. آگ میں جل رہے ہو, ساسوں نندوں میں اور جٹھانیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ نیچرل, یہ حسد ہے. تو یہ حسد کیا ہے؟ یہ روحانی بیماری ہے. جو صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلس نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے پیسہ دیا, اللہ کرے تجھے اور مل جائے, خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں. اور حسد کا علاج بھی یہی ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کو اور دعائیں دینا شروع کر دو. دل تو جلے گا کمبخت, دل تو چاہ رہا ہے تو مرے. ہمارے پاس رکشا نہیں ہے, تیرے پاس گاڑی آ گئی, ہماری ایک نہیں ہو رہی, 4 کو لے کے گھوم رہا ہے. یہ کماروں کی حسد ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے کماروں کو بھی. تو اس کا اصل حل کیا ہے کہ اور دعائیں دو. اس سے جو ہے نا تھوڑا سا دل پہ آرے چلتے ہیں, لیکن یہ حسد کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. جب آپ دعائیں دینا سیکھو گے تو پھر دل بڑا ہو جاتا ہے انسان. اور یہ بھی سوچا کرو کہ میرے جلنے سے سوائے میں اور کالا ہو جاؤں گا, اس سے کوئی فرق کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا جلے گا ٹینشن, چہرے کی رونق ختم. خوش آدمی کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اور جو خوش نہیں رہتا وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, اتنا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اس کا. اچھا میرے بھائی, تو یہ جو روحانی حل ہے, حسد ہے, بغض, خامخواہ کا کینہ, چھوٹی سی بات دل میں لے کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ بڑے ظرف کے ہوتے ہیں, جھگڑا ہوا دل میں نفرت آئی, معافی تلافی ہوئی دل میں نفرت ختم. یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اونٹ کا کینہ مشہور ہے نا, ہر جانور میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ بری خصلتیں بھی ہوتی ہیں. اونٹ میں بڑی اچھی اچھی خصلتیں ہیں, بہت محنتی ہے, لمبے لمبے سفر کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے. ضربت بہتی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. مجھے متنبی کے شعر اس کی اونٹنی کی تعریف میں یاد آ جاتے ہیں. پھر متنبی, پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو طے کرتے تھے. اس صحرا میں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا. متنبی اپنی اونٹنی پہ نا لمبے لمبے سفر کیے اس نے. حجاز کی سرزمین سے عراق, مصر, دمشق, پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہے. بڑے بڑے لمبے لمبے ریگستان کراس کیے ہیں. تو اپنی اونٹنی کی پھر تعریفیں کرتا ہے, کیونکہ اونٹ جو ہے نا وہ چلنا شروع کرتا ہے ایک خاص رفتار کے ساتھ, اور چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا, نہ کھائے گا نہ پیے گا. وہ لمبے لمبے صحرا, پھر صحرائی طوفانوں کو بھی برداشت کرتا ہے وہ. اس کی اللہ نے آنکھوں کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے کہ ریت اس میں پھنستی نہیں ہے. اور کیسے سنجیدگی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ چلتا. ایک دن بھی مالک سے نہیں کہے گا بس کر یار, کوئی اور کام لگا دے میرے لیے, ہے بھائی. الا کل ماشیۃ الخیزلا فدا کل ماشیۃ الحیدبا. ہو سکتا ہے پروننسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں میں, کیونکہ بہت پرانا شعر ہے, ابھی پورے الفاظ یاد نہیں مجھے. متنبی کہتا ہے جتنی بھی حسین لیلائیں ہیں نا وہ میری اونٹنی پہ فدا ہو جائیں,
میری اونٹنی ان سے اچھی ہے. یعنی لوگ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں, کہہ رہے میں کس پہ عاشق ہوں؟ اپنی اونٹنی پہ, کیونکہ اس نے مجھے جو کامیابی دلائی ہے وہ انسانوں نے مجھے وہ کامیابی نہیں دلائی. تو اسی پہ وہ ایک شعر بس کر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. شعر کے بھی تو کیا کریں, اتنا زبردست شعر آ گیا نا دماغ میں. بلکہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے سفر کیے, ضربت بہتیہ ضرب القمار, جیسے جوا کھیلا جاتا ہے نا تو میں نے اونٹنی پہ بیٹھ کے وادی تیہ کو کراس کیا ہے. اور یہ وادی تیہ اتنا طویل میدان ہے کہ یہ جوا ہے, یا آر یا پار. میں نے اس پہ بیٹھ کے یہ جوا کھیلا ہے اور اس نے مجھے وہ جوا جتایا ہے. اما لہذا و اما لذا, یا تو موت یا کامیابی. تو پھر کہتا ہے کہ میں چلتے 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 نا اس ریگستان میں ہم جب تھک گئے تو پھر میں نے اونٹنی سے پوچھا, وہ پہلا شعر نہیں یاد آ رہا مجھے, جب پوچھے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا نا اس کو کافی. فقلنا لها أين أرض العراق, یاد آ گیا. فقلنا لها أين أرض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے اونٹنی سے پوچھا بتا بھائی عراق کتنا دور ہے؟ اس نے کہا میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں, بس پہنچ گئے ہم, اگلا اسٹیشن ہمارا کیا ہے؟ عراق. تو یہ اونٹ پہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو اونٹ کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کیا کیا اس میں خاصیتیں ہیں, لیکن ایک عیب ہے اس میں, اگر دشمنی پہ آ جائے نا بھولتا نہیں ہے. آپ اونٹوں کی لڑائی دیکھ لیں. ہم جب اونٹ خریدنے گئے نا تو 2 اونٹوں کو بندے کھیل کھیل میں لڑوا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ان کو اگر لڑوا دیا نا قیامت آ جائے گی, یہ لڑائی چھوڑیں گے نہیں. وہ پھر کہیں بھی دیکھ لیتا ہے نا اس اونٹ کو کہ اس نے مجھ سے پھڈا کیا تھا, ادھر ہی بھاگے گا, پھر وہ ختم نہیں کرتا. اسی طرح کسی انسان سے اونٹ کو بغض ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. پھر آپ اس سے سوری کریں, اسی کی زبان میں معافی مانگیں, اس کو کھلائیں, اس کو پلائیں, وہ کہتا ہے نہیں بھائی تو وہی ہے نا, تو وہی ہے جو ولاگ کے نام پہ لا کے مجھے ذبح کیا تھا, نہر کیا تھا تو نے. تو وہ نہیں چھوڑتا. اب یہ کینہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے, تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. یہ روحانی بیماری ہے. یہ ساری اخلاقی برائیاں ہی تو انسانوں کو تباہ کر رہی ہیں. کینہ ہے, دنیا کی محبت ہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے دنیا کو. زندگی 4 دن کی ہے اور دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ 1000 گز کے بنگلوں میں. اس دن ہمارا بھانجا مجھے کہنے لگا, میں چونکہ مرغیاں بڑے شوق سے پالی ہوئی ہیں نا, مور مرغیاں, تو میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, جان کیسے نکلے گی, دولت مند آدمی کی جان کیسے نکلے گی. تو یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی جان کیسے نکلے گی, تو مرغیاں انڈوں میں اٹکی ہوئی ہے. میں نے کہا مرغیوں سے جان نکلنا آسان ہے, بنگلوں سے جان نکلنا مشکل. ہماری تو اٹکے گی, ہم کہیں گے بھائی ہم مر رہے ہیں, ساری کھا جانا, ٹھیک ہے. انڈے وراثت میں تقسیم کر دینا, بیٹے کو 2 انڈے, بچی کو 1 انڈا. چوزا نکل گیا اس کی قسمت, نہیں تو انڈا کھا لے وہ. تو ہماری جان اگر مرغیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو مرغیاں میں اٹکی ہوئی جان آرام سے نکل آتی. بحریہ ٹاؤن میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی. جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں ان میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی. ایک بلڈر کی ڈیتھ ہوئی نا کچھ وقت پہلے, اتنا بڑا بلڈر تھا, اتنے اپارٹمنٹ اس کے پروجیکٹ پہ, کروڑوں کے پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا. اب آپ بتاؤ جب موت کا فرشتہ آیا ہوا گا چلو تو نکلے گی جان آرام سے؟ کہے گا بھائی اتنا سریا میں نے اس لیے تھوڑی ڈالا ہے کہ ابھی میں نے جانا تھا, اتنا سریا یار یہ کوئی بات ہے, ابھی لے کے جا رہا ہے مجھے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, بچپن کا واقعہ ہے, لاکھوں روپے لگا کے انہوں نے, اس زمانے میں لاکھوں بھی کروڑوں کے برابر تھے, شیش محل بنایا. ہم اس کو شیش محل کہتے تھے, اتنا بہترین بنگلہ. جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. لوگ باتیں کر رہے تھے یار اس بیچارے نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا اور رہنا نصیب نہیں ہوا. تو بھائی گھر بناؤ جو مرضی, دل نہیں اٹکاؤ, یہ مٹی کے گھروندے ہیں, اتنا ہی دل لگاؤ جتنا بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پائیدار ہی نہیں ہے نا اس چیز میں, پائیدار ہی نہیں. آپ جب مال دکان سے خریدتے ہو بولتے ہو پائیدار ہے یا نہیں ہے. چپل خریدتے ہو کیا بولتے ہو, پائیدار ہے یا نہیں ہے. بعض چپلیں بڑی خوبصورت ہیں, پائیدار نہیں ہیں, صرف عید کے دن پہنی شام کو ٹوٹ گئی وہ. اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی چپلیں کیا ہوتی ہیں, پائیدار. آپ کے بچوں کی وراثت میں چپلیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی پائیدار ہوتی ہیں. تو جب ایک چیز غیر پائیدار ہو اور ایک پائیدار ہو تو کس کو فوکس کرو گے؟ جو پائیدار چیز ہوتی ہے اس کو
فوکس کیا جاتا ہے نا. اچھا یہ جو قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا, بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی کیفیات ہوتی ہیں. جانور ایسا پل جاتا ہے, انسان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے, پھر انسان کہتا ہے یار اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہم کاٹیں. اصل میں یہاں بھی اللہ آپ کو قربانی میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل جدا ہونا ہے. بعض لوگ پالتے ہیں, ہماری والدہ نے بکری پالی تھی, وہ بکری بیچاری بیماری میں مر گئی. وہ اتنی والدہ کو اس بکری سے اور بکری کو ہماری والدہ سے محبت ہو گئی تھی کہ جس دن وہ بکری مر رہی تھی ہماری والدہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی. یہاں میں ایک غیر مسلموں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کچھ بکھرا ہوا کھچڑی پکا ہوا بیان ہو رہا ہے تو چلنے دو, کوشش کروں گا ٹاپک پر رہوں میں. بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں, جانوروں کو کیا کرتے ہیں, بقرعید میں کاٹتے ہیں, رحم دل نہیں ہوتے. یہ بات 100% غلط ہے. ہم جب جانور پالتے ہیں نا تو ہمیں کاٹتے ہوئے اس پہ ترس بھی آتا ہے اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں دکھتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاٹتے کیوں ہیں؟ بھائی اگر تم مشورہ دیتے ہم نہیں کاٹتے. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری محبت اور اس کی محبت میں ترجیح کس کو دیتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں, کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے. جبکہ آپ جس اللہ کو مان رہے ہو اس اللہ کا سوائے عرش پہ بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا امتحان لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو امتحان لیتا ہے. تو اللہ بھی, اور پھر اس میں ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے. وقتی طور پہ تو یہ کٹ رہا ہے, کسی کے کام آ رہا ہے, انسانوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ جانور بوڑھے ہو کے ایسے ترس ترس کے مرتے جیسے کہ غیر مسلم اولڈ ہاؤس میں مرتے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انسان کا بڑھاپا تو اولاد کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے اچھا گزر لیتا ہے, ورنہ آج بوڑھے انسانوں کو نہیں لوگ پوچھ رہے, گورنمنٹ خیال کر رہی ہے, تو بوڑھے جانوروں کو کون پوچھے گا؟ یہ گائے اگر بوڑھی ہو جائے اور کاٹنے پر پابندی ہو کہ اس کے جب جوان کاٹ نہیں سکتے, یا بیل کی بات کر لیتے ہیں, کاٹ نہیں سکتے, تو یہ کیا ہوگی؟ بڑھاپے تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو بڑھاپے میں تمہارا باپ اس کا پیٹ بھرے گا. ابے کیا ہو گیا؟ دوبارہ سے بعض چیزیں اتنی گھچ پچ ہو جاتی ہیں نا, سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو یہ جو گائے ہے نا یا بیل ہے, یہ وہ جانور ہے جس کا پیٹ انسان بھرتے ہیں. یہ خود سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے, ان کو بہت زیادہ خوراک چاہیے. حتیٰ کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں تو انسان ان کا پیٹ بھرتے ہیں. زمین پہ چرنے کے لیے چھوڑیں گے تو ان کے لیے اسپیشل گھاس لگانی پڑتی ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں خود ہی پل جاتے ہیں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, بھینس, بکری, یہ خود نہیں پلتے. یہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان ہی پالتا آیا ہے. ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ انسان. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ بقرعید میں گائے بھاگ گئی, 3 دن کے بعد ملی تو پیٹ چپک کے اندر ہو چکا تھا, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا, کیونکہ کہاں سے کھاتی اتنا. ارے بلی تو گلی محلے میں گھومے گی, وہاں سے ایک ہڈی کھا لی اس نے, ایک کتے نے ادھر سے کچھ کھا لیا, پیٹ بھر گیا اس کا. ان کا ایسا نہیں ہے, ان کو پوری پوری دیگ چاہیے گھاس کی, ایک ایک ٹائم پہ. ایک ٹائم بھی نہ ملے تو یادیں ہو جاتے ہیں. تو یہ جانور, 4 جانور, اونٹ, بکری, دمبا. اور اچھی آسان مثال دیتا ہوں, آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے جنگلوں میں. کیوں؟ یہیں سے عبرت حاصل کرو کہ اسلام نے کیسا بہترین حکم دیا اونٹ کو نہر کرنے کا, کہ یہ تمہیں کاٹنا پڑے گا. کیوں؟ ان کی جو نسل بڑھتی ہے, ان کو کھلاتا ہے انسان, کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اگر انسان کا فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کھلائے گا ان کو؟ نہیں کھلائے گا. آسٹریلیا والوں اونٹ کھا نہیں رہے, اتنے اونٹ جنگلوں میں پل رہے ہیں. جنگلوں کا صفایا شروع کر دیا انہوں نے, پانی اتنا پینا شروع کیا, ان کی نہروں میں پانی کی شارٹیج. انہوں نے بولا بھائی ان کو مارو, نہیں ان کو مارو گے تو باقی جانور کیا ہو جائیں گے؟ وہ مر جائیں گے, پھر گرینری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے 10,000 2-3 دن میں شوٹ کر دیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو بقرعید کی قربانی رکھ دی, اس سے خود ہی ان کی نسلیں کیا ہو رہی ہیں؟ کنٹرول ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم جا کے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو اب اگر ان جانوروں کا پیٹ آپ نہیں بھرو گے
یا بھرو گے مگر کاٹو گے نہیں ان کو, تو یہ کیا ہوں گے؟ بوڑھے. اب بڑھاپے میں ان کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یا تو کاٹ دو, لیکن بڑھاپے میں کاٹنے کے بعد ان کا گوشت کسی کام کا نہیں ہوگا, اور اگر نہیں کاٹو گے تو پھر تمہیں ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ, جو غیر مسلم اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, تو ان کو مستقبل میں ان گایوں بھینسوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس بنانے پڑیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی آپ جاؤ جن ملکوں میں گائے کاٹنے پر پابندی ہے نا, ان میں گایوں کا بڑھاپا دیکھا کرو کیسا ہو رہا ہے, ایسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں جانور. تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا کہ بھائی ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں, انہوں نے لائف کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا, اب ان کو کیا کر دو؟ ذبح کرو تاکہ خون نکل جائے. ذبح کرنے میں بھی یہ حکمت ہے. اور گوشت کون کھائے گا؟ کیونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے. اس میں ان جانور پہ بھی رحم ہے کہ بڑھاپے سے بچا لیا, اور انسانوں پہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے. اور ایک اور فائدہ ان جانوروں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کٹیں گے تو پھر انسان ان کو پالے گا بھی نا, یہ پیدا بھی تو ہوں گے پھر. اب دیکھو, فارمی مرغی اگر کہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انسان مجھے کاٹ کے کھا جاتا ہے, تو ہم کہیں گے تو اگر کاٹ کے کھانے کا رواج نہ ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتی. کون اتنی محنت کرتا پولٹری فارم میں کہ انڈوں سے چوزے نکالتا, پھر چوزوں کو بڑا کرتا, پھر فیڈ کھلاتا, پھر ویکسین لگاتا. یہ سارے کام تو انسان نے اپنے لیے کیے ہیں. تو یہ نہ دیکھ تجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں, تو یہ دیکھ اب تک تجھے جو زندگی ملی ہے وہ کس کے وہ انسانوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو اللہ ثانی کے بچڑے تیار ہوتے ہیں اور یہ بڑے کٹے مٹے تیار ہوتے ہیں کٹنے کے لیے, تو ان کا کٹنا تو غیر مسلم کو نظر آ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کٹنا چھوڑ دیں تو یہ بزنس کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے, ان کو پیدائش بھی ختم ہو جائے گی ان کی, یعنی اتنی بڑے پیمانے پر پیدائش بھی نہیں ہوگی ان کی. تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ کینہ, بغض. تو ان سب چیزوں, جو روحانی چیزیں ہیں نا, جو بیماریاں, ان کے علاج کے لیے کون ہوتے ہیں؟ بزرگ. سمجھتے ہو؟ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر, روحانی علاج کے لیے علماء, صلحاء, بزرگ. سمجھتے ہو؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جسمانی علاج کے لیے جب آپ ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو تو اس میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ڈاکٹر ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ گردے کا علاج کسی مکینک سے کراؤ گے. کیا خیال ہے؟ پہلی بات کیا ہوگی؟ ڈاکٹر. نمبر 2, صرف ڈاکٹر ہونا کافی نہیں ہے, ایکسپیرینس بھی ہو. پہلے بہت سے لوگوں کو قبرستان پہنچا چکنے کا ایکسپیرینس ہو. ایسا نہ ہو آپ کو بھی تجربے کی بھینٹ چڑھا دے. بہت سے لوگ مار چکا ہو, اس کے بعد کہے گا یار یہ دوا سے بندہ مرتا بھی ہے. تجربہ کسی اور پہ کر چکا ہو پہلے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے. ڈاکٹروں کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ تجربہ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیتے, بلکہ سینئر ڈاکٹر کی رہنمائی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تجربے کر چکا ہوں تو بس آگے چلا, اب اس کو کوشش کر بچانے کی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیا ہو؟ بولو, تجربے کار بھی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو, لالچی نہ ہو. خیر خواہ بھی ہو آپ کا, ورنہ اگر خیر خواہ نہیں ہوگا تو دیانتداری سے علاج نہیں کرے گا. ایسی ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صرف لیب والوں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوگا وہ اس چکر میں. یہ 3 شرطیں ہیں, لیکن روحانی علاج والے کے لیے 4 شرطیں. اب جب کسی بزرگ سے آپ بیعت ہونا چاہتے ہو, پہلی شرط عالم ہو, علم اس کے پاس ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ علم کمال ہو, جاہلوں کو اپنا سردار نہیں بنایا جا سکتا. نمبر 2, ایکسپرٹ ہو, تجربے کار ہو. ایکسپرٹ کا مطلب تجربے کار ہو. اور یہ تجربہ آتا ہے جیسے سینئر ڈاکٹر جونیئر سے تجربے لیتا ہے نا, خود سے نئی دکان نہیں کھول لیتا وہ, بلکہ جونیئر کی رہنمائی میں. تو ایسے ہی جو ہمارے ہاں بزرگ سسٹم ہے, ان 4 سلسلوں میں نقشبندی, قادری, سہراوردی اور چشتی, ان میں جو بزرگ سسٹم ہے نا, ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ بیعت ہو رہے ہو وہ خود کسی بزرگ سے پہلے بیعت ہو, اس سے اصلاح لی بھی ہو, یہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہو. تیسری شرط یہ, جلدی بس بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں میں. تیسری شرط یہ کہ وہ خیر خواہ ہو آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں چوتھی شرط یہ کہ اس میں تقویٰ بھی ہو, اللہ کا خوف بھی ہو. تو جب تک 4 شرطیں نہیں پائی جاتی کسی بزرگ کو بزرگ نہیں بنایا جاتا. اور آج کل بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں. اکثر تو کیا ہے,
ایسے ہی. اور پانچویں بھی شرط ایک علماء نے بیان کی ہے, وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اس میں, وہ یہ کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہو. دیکھو ڈاکٹر سے آپ کو مناسبت ہو یا نہ ہو پھر بھی فائدہ ہوگا. آپ کو ڈاکٹر اچھا نہیں لگتا, بالکل بھی پسند نہیں ہے, غیر مسلم ڈاکٹر ہے یا کچھ بھی ہے, آپ کے فرقے کا نہیں ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن گردے کا اس سے کوئی تعلق ہے, آپ جاؤ گے وہ پتھری نکال دے گا. لیکن جب کسی سے روحانی علاج کیا جاتا ہے نا, جو روحانی وہ والا جو میں جس کو روحانی کہتا ہوں, اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس سے مناسبت بھی ہو, آپ اس کے پاس بیٹھ رہے ہو تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہو. کیونکہ بعض دفعہ کسی میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن آپ کو اپیل ہی نہیں کرتا وہ, سمجھتے ہو, تو ایسے شخص سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ بعض دفعہ تو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس بزرگ میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو چونکہ مناسبت نہیں ہے لہذا آپ کو فائدے کے بجائے نقصان. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا لیڈر بنایا, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورتی بھی دی, موسیٰ علیہ السلام کو طاقت اور قوت بھی دی, تاکہ ان میں ایک اٹریکشن پیدا ہو, قوم کو ان سے مناسبت ہو. تمام پیغمبر خوبصورت ہیں, یہ ایک وجہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بزرگ کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے,